اب دنیا یہ کہتی ہے، اسپرچل ورلڈ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم جب اوپر تھے، جب اس ڈائمینشن میں تھے، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہی ہم نے یہاں آ کے کرنا ہے، کیونکہ سافٹ ویئر وہاں لکھا گیا ہے، صحیح، کوڈنگ وہاں ہو گئی ہے، سرشت فطرت وہاں ہو گئی ہے۔ اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ سبحان اس اللہ، لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی، کلو مولدن یولدن علی الفطرہ، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے دین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت، اس کو سمجھیے، یہ دین فطرت کیا ہے؟ یہ ہے آپ کی پیرلل ڈائمینشن، ریئل ڈائمینشن۔ ہم ایکچولی ریپلیکا میں رہ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ بالکل اوپر، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے نا، عرش معلیٰ کا ریپلیکا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا روضہ ہے نا، تو وہ اوپر ریئل ورلڈ ہے، ہم ریپلیکا میں رہ رہے ہیں۔ آج ہم ایواٹار کے ورلڈ کو جانتے ہیں نا، میٹاورس میں ہمارا ایک ایواٹار داخل کر دیا جاتا ہے تو جو وہاں پہ ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم ایواٹارز کو جانتے ہیں نا، تو کہیں ہم اسی اللہ کے جو کارساز ہے، کردگار ہے، اس کے بنائے ہوئے ایواٹارز تو نہیں ہے۔ مطلب ملٹی ورس کا کانسیپٹ اسلام میں بھی ہے؟ اسلام میں ہے بیٹا، قرآن میں ہے، قرآن پاک میں یہ ڈائمینشن دیکھیں۔ ضروری نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ مانے، بالکل نہیں ماننا۔ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، اپنے آپ کو اللہ کے نور سے مزین کریں، اپنے آپ کو بیریئر سے باہر نکالیں، شیعہ سنی وہابی کی اینک، تعصب کی اینک سے باہر نکلیں۔ اللہ نے جو آپ کو دین، وزڈم، فہم، شعور دیا ہے، اس کو دیانتداری سے استعمال کریں۔ جواب اپنے اندر سے تلاش کریں، آ جائے گا۔ اللہ نے انسان کو مکمل بنا کے بھیجا ہے، اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا، انسان اپنا رستہ خود کھوٹا کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے، یعنی آپ نے اسلام آباد جانا ہے، آپ کو جو ہے نا وہ بھیرے کا یا سکھے کی کا جو ہے نا وہ قیام و طعام جو ہے نا وہ وہاں بڑا پسند آ جاتا ہے، آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اسلام آباد تک تو نہیں پہنچیں گے۔ آپ نے رستہ خود کھوٹا کیا ہے نا، آپ نے تو گاڑی ڈال دی ہوئی ہے، اب آپ نے اس موٹر وے پہ بھاگتے ہوئے اسلام آباد جانا ہے، ڈائریکشن وہی ہے، لیکن آپ رستے میں بیٹھ جائیں تو خود بیٹھتا ہے نا انسان، اللہ تو موقع دے رہا ہے، تو خود ہے۔ ٹھیک ہے۔ آزمائش کا اور کیا ہوتی ہے؟ یعنی اسٹوڈنٹ سے استاد کو بڑی محبت بھی ہو، امتحان میں آ کے مدد تو نہیں کرتا، یہ تو نہیں کہ بوٹی لگوا دے آگے۔ اس لیے سمجھیے، اور پھر اپنے آپ کو سمجھیے تو آپ کو یہ پیرلل ورلڈ سمجھ آ جائے گی۔ آسن تقویم کا تاج ہے آپ کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ فنا فختو فی روئی کا تاج ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ کا تاج دے کے اللہ نے بھیجا ہے۔ چھوٹی سی کمپنی اپنے جو ہے نا امپلائیز کو ٹی اے ڈی اے کے بغیر نہیں چھوڑتی، تو اللہ نے انسان کو اتنی بڑی یونیورس میں تنہا چھوڑ دیا، اللہ ذرا دھیان نہیں کرتا۔ سمجھیے، ہم اس پیرلل ڈائمینشن میں رہ رہے ہیں، اوریجنل ورلڈ کہیں اور ہے جہاں ہم نے واپس جانا ہے۔ یعنی ہمارے دین کا سب سے ایک مضبوط جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت تو ہے موت۔ سب سے بڑا محسن تو اسرائیل ہے جو بازو پکڑ کے مالک کے سامنے لے جاتا کہ یہ تیرا اللہ، جا مل لے۔ بات تو صحیح ہے۔ یہ پیرلل ڈائمینشن وہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے، وہ ریئل ورلڈ ہے۔ ہم یہاں پہ پیرلل ڈائمینشن میں رہ رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ایک پیرلل ڈائمینشن ہو۔ ایک حدیث ہے بڑی شاندار، سرکار سلمان فارسی سے، اور سندیں اس کی بڑی متواتر ہیں۔ بہت سارے حدیث کے جو ہے وہ شیخ الحدیثوں نے اس کے اوپر کام کیا، بہت سارے جو ہے وہ حدیث کے ائمہ نے اس کے اوپر کام کیا ہے، مفسرین نے کام کیا ہے۔ اس میں بہت خوبصورت کام کیا ہے نسائی نے، امام نسائی نے کمال کر دیا اس حدیث کے اوپر، خاص طور پہ وہ جو خصائص علی لکھی ہے کتاب، اس میں اس حدیث کا بڑا کمال کا ذکر ہے، اور اس میں اس کی ڈائمینشن بھی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت سے آگاہی کے لیے ایک جگہ بھیجا۔ میں نے کہا وہ پہاڑ پہ جانا، وہاں ہاتھ رکھنا، اور کچھ
لفظ بتائے، درود بتایا یا کچھ بتایا، مجھے وہ پتہ نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں وہ لکھا نہیں ہوا. انہوں نے وہاں ہاتھ رکھا، وہاں سے دروازہ کھلا، حضرت سلمان اندر گئے تو دیکھا کہ کیسے جہان میں ہیں جس کے اندر 70,000 زمینیں، 70,000 زمینوں میں ہر زمین کے 70,000 شہر ہیں. 70,000 شہروں میں ہر مسجد میں مولا علی خطبہ دینے. سبحان اللہ. اب یہ پیرلل ڈائمینشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تمیم داری والی حدیث ہم کہتے ہیں کہ جی دجال بندھا ہوا تھا، تو دجال اگر یہیں بندھا ہوا تھا. پھر دوسری بات یجوج ماجوج، تو یجوج ماجوج ہم سے تو بہت زیادہ ہے نا. یاجوج ماجوج بھی کہتے ہیں کسی اور ڈائمینشن میں. آبویسلی بیٹا وہ کسی اور ڈائمینشن میں. ہم آپ کو تھوڑی سی ایک چیز بتا کے پھر آگے چلتا ہوں. یجوج ماجوج جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں. ہمارے پاس اس وقت سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمارے پاس گوگل ارتھ ہے، گوگل اسکائی ہے، ہمارے سیٹلائٹ فون دنیا کے مطلب ریموٹ آئی لینڈس کے اوپر بھی چلتے ہیں. ایسے ہی ہے. دنیا کا کوئی کونا اب اس وقت ہماری ٹیکنالوجی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یاجوج ماجوج ڈینس فوگ میں بھی ہوں یا کہیں بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی نشان، کوئی نہ کوئی آواز، کچھ نہ کچھ، یعنی ہم ستاروں سے آنے والی آوازیں تو سن رہے ہیں. ہم کروڑوں خربوں اربوں نوری سال کے دور جو ہے وہ ایک بلیک ہول کو تو دیکھ سکتے ہیں، ہم یاجوج ماجوج کو نہیں دیکھ سکتے. بالکل. یاجوج ماجوج اگر اس دنیا پہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کی کوئی اثار تو مل چکے ہوتے نا. اتنے سال ہو گئے ہیں، کروڑوں سال ہو گئے ہیں دنیا کو بنے ہوئے، کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایویڈنس تو ہوتا. بالکل. ہو سکتا ہے وہ کسی پورٹل کے پیچھے ہو، کسی پیرلل ڈائمینشن کے پیچھے ہو سکتا ہے وہ ایلین ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لیں، لیکن سمجھیے ہو سکتا ہے وہ ایلینز ہو کہ وہ جو آئیں گے اور سارا کچھ تباہ و برباد کر دیں گے. ایلینز کا حملہ تو ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جہاں پر جو ہے وہ، یعنی آپ، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھیے کہ ہماری زمین سورج سے 13 لاکھ گنا چھوٹی ہے، اور وہ جو بلیک ہول 2019 میں جس کی تصویر آئی ہے اس کا آدھا حصہ، یعنی اس کی جو ہے نا آدھا حصہ، یعنی 2 ہے نا، 2 سیمی سرکلز ہیں تو مل کے ایک پراپر سرکل بنتا ہے نا بلیک ہولز کا. ایک برائٹن ہے اور ایک نان برائٹن ہے. 2.5 ارب سے زیادہ سورج اس آدھے بلیک ہول میں سما سکتے ہیں. ٹائم ٹریول کا بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے قرآن و حدیث میں. بالکل ایسے ہی ہے بیٹا، ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ہے. اصحاب کہف ٹائم ٹریول ہی تو ہے. 300 سال کی زندگی. حضرت عزیر، یعنی ٹائم ٹریول کی 3 ڈائمینشن ہے. میں 3 ڈائمینشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیشہ 3 کا ذکر کیا. اللہ کا اپنا عدد ہے 12، 2 + 1 3، 66، 6 اور 6 12. کائنات میں جہاں جہاں بھی اللہ ڈائمینشنز کا ذکر کرے گا نا، 3 ڈائمینشنز کا ذکر کرے گا. جہاں پہ اللہ نے انسانوں کا ذکر کیا وہ جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں مانا اور جو تذبذب میں رہے. سورہ واقعہ میں بھی ہے، سورہ مزمل میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح انسان کے اندر یہ ڈائمینشنز اللہ نے رکھی ہوئی ہیں.